قبلہ صاحب کی پیشانی کرتے ہوئے ایک ربائی عرض کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے۔ بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، اے مسلمان، بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، طوفان ہمارے سر پہ غلو کا اٹھایا ہے۔ ہم سے نہ لڑ، خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ۔ ہم سے نہ لڑ، خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ، کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے۔ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ درود پڑھیں محمد عالم۔ حضرات سامعین، قرآن حکیم کی مشہور آیت سورۃ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ آج اور کل اس آیت پر میں آپ کو ضامن دوں گا۔ آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میری تقاریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ کوشش کروں گا، لاہور کا شہر میرا اپنا شہر ہے، سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے یوم، اسی دن یعنی قیامت کے دن، ندعو ہم بلائیں گے، قیامت کے دن ہم بلائیں گے، کل اناسن ہر فرقے کو، ہر آدمی کو نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ جا کر پھر دیکھنا جتنے بھی مترجم ہیں یعنی ترجمے کرنے والے یا مترجم، وہ جن کا ترجمہ کیا گیا ہے ایک مرتبہ جا کر دیکھنا۔ یوم ندعو، اسی دن یعنی قیامت کے دن ہم بلائیں گے، کل اناس بامامہم، ہر فرقے کو ان کے امام کے ساتھ۔ اگر انسان ہوتا تو ہوتا امام ہی، یہاں فرقہ ہے، فرقے میں بندے زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ فرمائے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ قیامت کا تعلق امامت سے ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلائیں گے قیامت کے دن، ہم بلائیں گے ہر فرقے کو ان کے امام کے ساتھ۔ ویسے تو لفظ امام جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک سادہ لفظ ہے،
لیکن یہ امام اتنا وسیع لفظ ہے، اس کے لیے ایک مستقل موضوع کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ایک جملہ پھر ایک آیت پڑھ کر اب آج کی گفتگو کو ختم شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے سورت بنی اسرائیل کی، جس کو میں نے عنوان میں رکھا ہے، اور یہ آیت ہے سورت ہود کی۔ یکتم قومہ یوم القیامت، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا، قوم کا، قیامت کے دن، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور وہ اس کو لے کے جائے گا جہنم میں، لے کے جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا اور اس کو لے کے جائے گا جہنم میں۔ ان دو آیتوں سے اتنا تو پتا چلا کہ قیامت میں جہاں امام ہوگا وہاں ماننے والے ہوں گے۔ اب اللہ نے ایک بڑا جملہ کہا اس میں کہ یکتم قومہ یوم القیامت، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور قوم کو لے کے جائے گا، لے کے جائے گا جہنم میں۔ پتا چلا جو جہنم کا امام ہوگا وہ بھی اپنی قوم کو جہنم میں لے کے جائے گا، اور جو جنت کا امام ہوگا وہ بھی اپنے ماننے والوں کو لے کے جائے گا۔ توجہ نہیں، آپ کیونکہ میں آج مجھے تھوڑی سی فرصت ہے، کل پورے 10:30 بجے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ کل دوسری مجلس بھی ہے اور مجھے پھر واپس بھی جانا ہے، تو آج چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں زیادہ پڑھوں، اور میں بالکل قریب آ کر انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ میں ایک جو ہے فیصلہ، یعنی تمام مسلمان بھائی اگر ایک فیصلے پر متفق ہو جائیں تو یہ جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے۔ کیوں کہ قرآن مشروط ہے، رسول شرط ہے، اگر رسول نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا۔ اب آئیے یہ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں، توجہ، قرآن کی منزلیں کتنی ہیں۔ قرآن کی بنص قرآن 4 منزلیں ہیں، قرآن کی بنص قرآن 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن آیا رسول کے نور پر، قرآن آیا رسول کے نور پر۔ رسول کی 2 حدیثیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو خلق کیا۔ اب کس حدیث کو مانو گے؟ دونوں رسول کی ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا۔ مانا پڑے گا جو نور ہے وہی روح ہے، جو روح ہے وہی نور ہے۔ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے رسول کے نور پر قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن کی پہلی منزل ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، دے گا نہیں، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق کیا الانسان کو۔ پتا چلا خلقت بعد میں ہے، تعلیم پہلے ہے۔ تو میں تمام مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندے کا نام بتاؤ جو خلقت سے پہلے عالم ہو، ایک بندے کا نام بتاؤ۔ یعنی تعلیم پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے، اور ہے لفظ الانسان۔ پتا چلا کہ رسول کا وجود تھا، نور پہلے تھا، اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی تھی نور کو۔ پتا چلا جب حالت نور میں تھا تو میرا رسول قرآن کا عالم تھا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی جب عالم نور میں تھے تو قرآن کے عالم تھے۔ یہ ہے قرآن کی پہلی منزل۔ دوسری منزل بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پھر قرآن لوح محفوظ میں آیا، لوح محفوظ میں بعد میں آیا ہے۔